طلبی کے لیے اور حضور کے خانے نعمت پر اچھا کھانے کے لیے اور اچھا لباس پہننے کے لیے، مال و متاع کی فراہمی کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں نا، یہ تو ہوتا نا کہ حضور کے پاس سب کچھ ہے، ہمارا ایمان ہے اور آپ کے لیے ہے سب کچھ، لیکن بظاہر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 3 دن فاقے ہوتے تھے۔ بھائی اتنی بڑی جماعت ان کے پاس کیوں آئی جو خود فاقے میں ہے؟ جو خود فاقے میں ہیں وہ دوسروں کا کیا بندوبست کریں گے؟ 7 دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم 7 دن بھوکے ہوتے تھے۔ ایک گٹھلی، جس دن گٹھلی بھی نہیں ملتی تھی کھجور کی تو ہم سمجھتے تھے کہ آج بھوکے ہیں۔ اگر خشک گٹھلی بھی منہ میں ہوتی تھی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس طرح دکھ، درد اور غربت کا دور صحابہ نے حضور کے ساتھ گزارا۔ سمجھ آئی؟ اسی لیے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور مخدوم صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت اور جن کے مقام کو تمام اولو العزم صحابہ نے، ذی مرتبہ صحابہ نے، تمام تابعین نے، تمام اکابر امت نے تسلیم کیا ہے، اور آپ کی عظمت کے سامنے اپنے گردن تسلیم کو خم کیا ہے۔ یہ میں ایک محض اپنی سنیت ہونے کو ثابت نہیں کر رہا کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، میں حقیقت بتاتا ہوں۔ میں بڑا کھلا آدمی ہوں، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو میں ضرور کرتا، لیکن جب میں صدیق اکبر کی قربانیاں دیکھتا ہوں جو حضور کے ساتھ انہوں نے پیش کی، وہ قربانیاں، اس قربانی کا مقام علی سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ آج امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی، کوئی شیعہ ہے تو کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی غیر مقلد ہے۔ ان ذوات مقدسہ کو ان فرقوں میں خدارہ تقسیم نہ کرو۔ علی اگر بریلویوں کا مولا ہے تو دیوبندیوں کا بھی مولا ہے، اس لیے کہ سید عالم نے جب فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ کیا دیوبندیوں کے محمد مصطفیٰ مولا نہیں ہے؟ کیا کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ میں محمد عربی کو اپنا آقا نہیں سمجھتا؟ کیا کوئی غیر مقلد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ اپنا آقا نہیں مانتا؟ کسی کی یہ جرت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ سب کہیں گے کہ ہمارے آقا و مولا سید الاولین والآخرین، فخر انبیاء، صاحب لواء الحمد، وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں، اور آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ مہار شریف، آستانہ علیہ توسا شریف، آستانہ علیہ سیال شریف، آستانہ علیہ گولڈا شریف۔ ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی نسبت بتائی ہے کہ ان سے سارے حضرات سے نسبت رکھنے والے ہیں، مگر جن
آستانوں کا یہ ذکر کریں، آج سارے آستانے حسین پہ سجدہ ریز ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الورا، سلطان ابن سلطان، سید نصیر الدین نصیر۔ انہوں نے توسا شریف، مہار شریف اور تمام آستانوں کا ذکر کیا سیال شریف کا، تو ہمیں ان کی عظمت ہم تسلیم کرتے ہیں، مسلم ہے، ہمارے بزرگ ہیں، صوفیاء کبار ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، ہم مانتے ہیں ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن یہ حسین کا، اہل بیت کا اتنا بڑا آستانہ ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اتنا